أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تعالى في موضع آخر: ياسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سامعین کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی ذات قابل ستائش ہے اور اللہ رب العالمین ہی تنہا تنہا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ زمین پر جس قسم کی بھی عبادت کی جاتی ہو، ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان، اس کا امتنان، اس کی رحمت اور اس کی شفقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کے بعد، ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں، مہیا کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں، انہی انعام میں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو انتظام کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عملی طور پر ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اپنی حجت کو تمام کیا ہے کہ ہمارے ہی جیسا ایک شخص جس پر اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اپنے رشتوں کو قائم کیا ہوا ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کے اوپر احکام پر عمل پیدا ہو کر دکھلاتا ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کی باتوں کو پریکٹیکلی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، دنیا کی تکالیف کو برداشت کر کے، دنیاوی مسائل کو برداشت کر کے کس طرح سے اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو استوار کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، اس کا جیتا جاگتا عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی میں سوانح حیات میں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ آتے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اور اسی طرح سے محبت کے تقاضوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا جو رشتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا جو جذبہ ہے، اس کو ہم ورد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا ہے۔ اگر ایک امتی کو یہ چیز معلوم پڑ جائے تو اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل پیدا ہونے میں اس کو مزید مدد ملتی ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم پڑ جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی، اپنے خلیل کے لیے کیا فضیلتیں قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے مزید اپنے رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ صرف ایک جملہ بار بار ورد کرنا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کے مرتبے کو جانتا ہے، تو اس جملے کا بار بار ورد کرنا کافی نہیں ہے،
ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام کو کھگلنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، جن کا ذکر کیا ہے، اسے دیکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، اللہ رب العالمین نے چاشت کی قسم کھائی ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا پایا تھا، تم کو ہم نے یتیم پایا تھا لیکن تم کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی رفعت کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے، آپ کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ اونچا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ بلد کے اندر قسم کھا کر بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے، اور وہ مقام جو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ دنیا کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک کسی کے لیے اللہ رب العالمین نے وہاں اس کی حرمت کو حلال نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز حلال کی تھی، کچھ وقت کے لیے حلال کی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی اور کے لیے یہ چیز حلال نہیں کی گئی ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں، سورہ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے، یہ ان لیٹرز میں سے ہے جس کی میننگ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اہل عرب کو ان کی زبان پر ناز تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو مایوس کرنے کے لیے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہ ایک نیا کلام بھی اس طرح پیش کیا جاتا ہے، پیش کرنے کا طریقہ ہے، اور امی ایک نبی ہے جس نے اس طرح بیان کیا، پیش کیا، وہ لوگ حیرت میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر بیان فرمایا کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور ہمارے تفسیر نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر گواہی نہیں دی ہے، صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے، آپ رسول ہیں، چاہے دنیا مانے نہ مانے، چاہے لوگ اپنے عقل کو بیچ میں لا کر آپ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اپنی من مانی باتوں کے ذریعے سے آپ کی باتوں کو فالو کرنے سے رکیں، دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، مجنون کہیں، جو چاہے وہ اپنی زبانوں سے کہتے رہیں، دنیا کا بنانے والا، کائنات کا خالق اس بات کی گواہی دیتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے انک لمن المرسلین، کہ بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں، کوئی مانے نہ مانے تمہارا رب، تمہارا خالق اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے منتخب رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے بارے میں اس صفت سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے اور نذیر بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح سے نذیر بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ برائی سے روکیں اور ڈرائیں، جہنم کی آگ جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ان ٹائٹل سے، ان القاب سے یاد کیا ہوا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، انا احمد، انا الحاشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں مقفی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں متوکل ہوں۔ مختلف احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کو کئی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ انا الماحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماحی ہوں، میں کفر کو اور رب کی نافرمانی والی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری سنت پر میرے پیچھے لوگوں کو جمع ہونا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں مقفی ہوں، میں عاقب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی القاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ میں متوکل ہوں، میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ علماء نے کسی ضمن میں شامل کیا، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنِّي بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کے نام سے پکارا ہے، میں معلم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مؤثر ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیش کرتا ہوں، دین کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام اور القاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ میں قاسم ہوں، اللہ رب العالمین نماز کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیتا ہے تو میں بانٹتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن نفس اپنے آپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم، میں قاسم ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو بانٹتا ہوں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مختلف ٹائٹل کا استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی التوبہ ہوں، نبی الرحمہ ہوں، توبہ والا نبی ہوں، رحمت والا نبی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الحجر کے اندر جہاں اصحاب لوط کا قوم لوط کا ذکر کیا ہے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین واقعہ بیان کرتا ہے۔ کبھی ہم اور آپ اپنے دنیا کے مسائل لوگوں سے ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کی توجہ اور اس کی طرف اس کی اہمیت دکھانے کے لیے جس طرح سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اپنے دوست سے، اللہ رب العالمین قوم لوط کا ذکر کر رہا ہے سورہ حجر کے اندر، ان کی بدماشیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم، صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی کریشن میں سے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ بندوں کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ماں کی قسم کھائے، وہ زمین کی قسم کھائے، وہ روزی کے وقت مغرب کے وقت ہاتھ میں روزی کا حوالہ دے یا کسی اور چیز کی قسم کھانا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس کا مطلب اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ اور لیصمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قسم کھانا ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے گا، ادروائز اس کو خاموش رہنا ہے، اس کو پھر قسم نہیں کھانی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ ایک موقع پر ایک یہودی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ کعبہ کے رب کی قسم کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھائی جائے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آبا و اجداد کی قسم کھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک مجھے ہوش تھا میں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے نبی تیری جان کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ ایسے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ گمراہ ہیں، ان کی توجہ اس جانب نہیں پڑتی، یہ غافل ہو چکے ہیں، بے ہوش ہیں، اپنی گناہوں کے اندر اپنی لذت کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی عظیم تھی۔ مبارکباد ہے ان آنکھوں کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولوں کو اپنے کانوں سے سنا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں سے محسوس کیا تھا ان کی تکلیفوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طوبی لمن رآنی، اس آدمی کے لیے طوبیٰ ہے جس نے مجھ کو دیکھا۔
توبہ لمن رآنی لمن رآ من رآنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے بھی توبہ ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام کے لیے۔ اور ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن لم یرنی وآمن بی، اور اس آدمی کے لیے بھی توبہ ہے 7 مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو نہیں دیکھا وہ آمن بی، اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تینوں دور کا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین کرام، اور اسی طرح سے تبع تابعین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا ذکر کیا۔ اور اس میں قیامت تک، دوسری حدیث کے اندر جو صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے توبہ کا ذکر کیا۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ یعنی خوشگوار، خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اگر ایک دوسری حدیث میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ شجرۃ فی الجنۃ، توبہ ایک جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت کا یہ حال ہے کہ 100 سال کی مدت لگتی ہے اس کو پار کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں سے جنتیوں کے، اسی کے خوشے سے، اسی کے حصے سے جنتیوں کے لیے لباس تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح جامع صغیر کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کتنا اہم مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے اندر منقول ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب تیار کی ہے اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے جو مجھے خواب میں دیکھا تھا میں اس کی تعبیر ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور شام کے محلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے سے وہاں روشنی کر دی۔ اسی روایت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے مقابلے میں وزن کیجیے۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے اس ایک آدمی کے مقابلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 آدمی کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا ان 10 لوگوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے 100 لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 100 لوگوں کے مقابلے میں میرا وزن بھاری ہے۔ فرشتہ کہتا ہے 1000 لوگوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 لوگوں کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے، اگر پوری امت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پوری امت کے اوپر بھاری ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام اور فضیلت ہے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں، بہت مشہور بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے درخت روتا ہے، اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس درخت کو اجازت دیتا ہے، زمین چیرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھجور کے درخت کو سہارا لے کر بیان کیا، لیکن جب ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پیش کیا، وہ کھجور کی ٹہنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے لگی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی کافی روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنے خاندان کے بارے میں ذکر کرنا شروع کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جو بہترین مخلوق تھی ان میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے چنا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اور اس میں جو اچھا گروپ تھا اللہ رب العالمین نے مجھے اس میں کر دیا۔ اس کے بعد جو اس میں بہترین خاندان تھا وخلق القبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین قبیلے کے اندر کر دیا۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر جو بہترین گھرانہ تھا اللہ رب العالمین نے اس بہترین گھرانے کے اندر مجھے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا، تو میں گھر کے حساب سے میں تم میں سب سے بہتر ہوں، اور تمہاری ذات کے حساب سے بھی میں تم سے بہت زیادہ بہتر ہوں۔
اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عطا فرمایا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق اذان کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کا سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک اعلیٰ جنت کے اندر ایک اونچا مقام ہے جو تیار کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ ارجو ان اکون انا ہوا کہ وہ اونچا مقام مجھے ملنے والا ہے. تو جو بندہ اللہ رب العالمین سے اذان کے بعد کی دعائیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے. اسی طرح سے ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبیوں کا امام ہوں وہ خطیب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خطیب الانبیاء ہوں, میں اماموں کا خطیب ہوں, انبیاء کا خطیب ہوں, وہ صاحب شفاعتہم, اور اسی طرح سفارش کا حق جو مشہور ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی میرے حق میں ہے اور اس کے اوپر کوئی فخر کی بات نہیں ہے. شفاعت کے تعلق سے مشہور حدیث ہے قیامت کے دن پوری بنی آدم پریشان ہوگی, پریشانی کے عالم میں ہوگی اور اس وقت اللہ کے بندوں کو کوئی کہے گا کہ تم اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرف کیوں نہیں جاتے, ان سے سفارش کے لیے کیوں نہیں کہتے. اور اس وقت جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فضیلت دی سجدے کے ذریعے سے, آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجیے. وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جس درخت کے پاس جانے سے مجھے منع کیا تھا مجھ سے وہ غلطی ہو گئی, میرے علاوہ آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے. نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں اس بات کا حق رکھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر وہ سفارش والا معاملہ ہے, یہ 8ویں درجے کے اندر سفارش کا معاملہ پیش کیا جائے گا. کئی سو سال کے بعد قبر سے اٹھنے کے بعد آدمی ایک لمبی مدت تک میدان محشر کے اندر کھڑا ہوگا جہاں اس کو بہت پیاس لگے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کے مطابق ہر نبی کو اللہ رب العالمین ایک حوض ادا کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی امت کو وہاں پر حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی فضیلت میں روایتیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی کتابوں کے اندر بھی ذکر موجود تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ یہودی آپس میں ذکر کیا کرتے تھے, بیان کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے, جنت کا, جہنم کا, آخری نبی کا, اور اس کے بعد وہ اشارہ بھی کرتے تھے کہ اس طرف سے اللہ کے رسول کی پیدائش ہوگی, اس کی یہ خبریں ہیں. بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دنوں کے بعد ولادت ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کے آثار ظاہر ہوئے, لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا تھا اپنی کتابوں کے اندر, بیان دیتے تھے, خطبے دیتے تھے, اور آج اپنے اس نبی سے پیچھے ہٹ جاتے ہو, تو ان لوگوں نے وہاں پر لیت العال کرنا شروع کر دیا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام کہ اللہ رب العالمین نے معراج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں جن کا ایک مختصر وقت کے اندر جمع کرنا مشکل ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے بڑی بات کی جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں. کوئی زبان نہ اس سلسلے میں آزاد ہے اور نہ کوئی کسی کی محبت اس سلسلے میں آزاد ہے. ہم جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں حد سے پار ہونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے, ان کے ماننے والوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو سے کام لیا، حد سے آگے بڑھ گئے، سنتولن بگاڑ کر ان لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا تھا. تو میرے سلسلے میں تم اس طرح کی باتیں نہ کرنا، تعریف کرنی ہوگی تو حد میں رہ کر کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے اس تعریف کے اندر فرمایا تھا قولوا عبد اللہ ورسول، یہ کہنا کہ میں اللہ اور اس کا بندہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی. یہی وجہ ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِلَىٰ اسْمِهِ أو كما قال. اور اس کے بعد حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے. اذا قال الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بے انتہا حد سے آگے بڑھ جانا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ اللہ کے رسول آپ جو چاہیں، اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بالکل اجازت نہیں دی. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اس طرح ہے لیکن اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو تعریف کرنی ہے، آپ کو کہنا ہے تو کہو کہ اللہ رب العالمین نے چاہا، پھر آپ نے چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین دی ہے، یہ تلقین کی ہے اور نصیحت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ان کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہجرت کا جب حکم ہوا اور اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر اللہ کے راستے میں وہ سب کچھ قربان کرتے ہوئے آگے بڑھے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو معلوم پڑا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو معلوم پڑا کہ یہ لوگ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ترک کر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، مائگریشن کے لیے تیار ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال والے آتے ہیں، وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیں گے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے خاندان والے ہیں ان کی غیرت جل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے لے لیا، ہم اس بات کی اجازت تم کو کیسے دیں گے کہ تم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے وارث کو اپنے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے وہاں پر بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. اس طرح سے شوہر ایک طرف، بیوی ایک طرف، بیٹا ایک طرف. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. یہاں معاملہ اتنا سنگین تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر یہ خاندان جدا ہوا تھا اللہ رب العالمین کے لیے، جہاں پر ان لوگوں کو الگ کیا گیا تھا، ابن ہشام نے اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چنندہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے الگ ہو گئے. وہ صبح سے وہاں جا کر بیٹھتی، روتی، شام ہو جاتی، صبح ہوتی شام ہوتی، صبح ہوتی شام ہوتی. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس طرح 1 سال کی مدت وہاں پر گزر گئی. بعد میں کسی رشتہ دار کو ترس آئی، اس نے ان کے حوالے سے بات کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی گئی. ان کو اختیار دیا گیا چاہے آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں، اپنے بچے کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں. تاریخ نے ذکر کیا وہ اپنے بچے کو لے کر تنہا 500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں پہنچتی ہیں. راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے شوہر قبا کے اندر موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فضیلت اور یہی مقام تھا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مومن اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، آپ کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی بات کو مقدم کریں، اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے بڑھائیں. اور اسی طرح سے دوسری آیت میں آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کے اوپر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک نہایت سنجیدہ اور اسی طرح سے مشہور اور خطیب کی حیثیت رکھنے والے انصاری صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کیا، پوچھا صحابہ کرام سے وہ کہاں ہیں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کر کے آتا ہوں. وہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کے مسئلے کا ذکر کیا کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کو تلاش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میں اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر کر دیتا ہوں. میری آواز نیچرلی اتنی ہیوی ہے کہ میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو جاتی ہے. ایک دوسری روایت جو بخاری کے اندر موجود ہے, یہ واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دلائی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جنتی لوگوں میں سے ہو, جہنمی میں سے نہیں ہو. اسی طرح سے بخاری کی جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی دو بڑی مشہور شخصیات موجود ہیں. روایت کے اندر موجود ہے کہ کاد الخیران ان یہلکا, کہ دو بہت نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے دو اونچی شخصیات موجود ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون شخص ان کے فضائل سے واقف نہیں ہے, کون نہیں جانتا ان کی فضیلتوں کو. ان دونوں کی آواز ایک شخص کے بارے میں ایک قافلہ آتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس قافلے کا ایک آدمی ذمہ دار بن جائے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے مقابلے میں فلاں آدمی زیادہ مستحق ہے. اس بیچ میں دونوں کی تکرار ہو جاتی ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر تم ہمیشہ میری رائے سے مخالفت کرتے ہو, وہ اپنی صفائی دیتے ہیں. اسی تکرار میں دونوں کی آواز اونچی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ نقصان کیا ہوگا, تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ ہمارے نبی کا مقام اور ان کی فضیلت اور ان کا رتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چہیتے صحابی جن کا ہاتھ ہمیشہ تلوار پر, جو کسی کی طرف سے گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن انجانے میں ایک ایسی غلطی, ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو اس وقت پوچھا جاتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا کہا عمر آپ نے, بات دہرانی پڑتی تھی, پوچھنی پڑتی تھی, سمجھ میں نہیں آتا تھا, آواز اتنی دھیمی کر لی گئی. سامعین کرام, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کا ذکر ہم کر رہے ہیں فضیلتوں کے ساتھ. ذرا ہم اور آپ اپنا معائنہ کریں کہ ہم زبانی دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا یہ مقام ہے, سید بنی آدم ہے, امام الانبیاء ہے, خطیب الانبیاء ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن یہ امتی کب جانیں گے, کب آئیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کس نے اختیار دیا اس امت کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے خاندانی رسم و رواج کو مقدم کریں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کی صبح تک اس کا حکم باقی ہے. اگر کسی کو فتویٰ دینا, کسی کو مسائل مستنبط کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہوگا. ہمیں اس بات کا بالکل اختیار نہیں ہے. آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے ہماری نیکیاں انگلیوں پر گننے سے پہلے نیکیاں ختم ہو جائیں گی, انگلیاں باقی رہیں گی. یہاں صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی. ہمارے آپسی مسائل کو دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے, صحابہ کرام مختلف تھے, کمرے کے اندر شور شرابہ تھا, کون مسلمانوں کا لیڈر ہوگا, کون مسلمانوں کا سردار ہوگا, اختلاف سنگین ہو رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, صرف 3 جملے امت کے سامنے رکھتے ہیں. الائمۃ من قریش, سر جھک گیا, مجمع شانت ہو گیا, اختلاف ختم ہو گیا, زبان ساکت ہو گئی, دل مطمئن ہو گیا, دماغ میں اٹھنے والے وسوسے اور شکوک و شبہات ختم ہو گئے. امام جو ہوگا مسلمانوں کا قریش کے اندر سے ہوگا. آج میرے اور آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احکام اور فرامین آتے ہیں تو ہم میں اس بات کا اختیار کہاں سے پیدا ہو گیا, ہمیں یہ چناؤ کرنے کا اختیار کہاں سے پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانے یا نہ مانے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور ہمارا ختم ہو تو ایمان پر ہو. آمین. الحمد للہ رب العالمین. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم واذکروہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.